بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رات کو دودھ پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رات کو دودھ پینے والے ہر مرد اور عورت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 چیزیں جس انسان کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الٹا سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الٹا لیٹنا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دودھ پینے کا صحیح وقت کون سا ہے، کس وقت دودھ زہر بن جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت یہ 5 چیزیں 5 نعمتیں عطا فرما دے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ نمبر 2، ذکر کرنے والا دل۔ جس آدمی کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا دل دے دے وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت نصیب ترین بن جاتا ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ جس آدمی کے پاس ایسا جسم ہو جو مشقت اٹھا سکے، جو محنت کر سکے، وہ آدمی بھی دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، نیک بیوی۔ جسے اللہ پاک عطا فرما دے تو وہ ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، گویا کہ نیک بیوی ایک خزانے کی مانند ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سہولت کی روزی، یعنی کہ جس کی روزی کا بندوبست اللہ پاک اس کے گھر پر یا اس کے نزدیک کر دے تو وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ الٹا سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص الٹا سویا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے ہلا کر اٹھایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا جسم اور روح کو کمزور بنا دیتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے، اور اللہ کو ایسے سونا پسند نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آخر الٹا سونا کیوں منع ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی انسان پیٹ کے بل سوتا ہے تو وہ انسان خود نہیں سوتا، بلکہ شیطان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل سوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ کائنات پہ اختیار رکھے۔ جب انسان کا دماغ مڑ کے زمین کی طرف ہوتا ہے تو وہ جو الہام اللہ خواب کے ذریعے انسان تک پہنچانا چاہتا ہے اس سے انسان محروم ہونے لگتا ہے، اور جو اختیار انسان کے دماغ کا کائنات میں ہونا ہوتا ہے اس سے انسان محروم ہوتا ہے، اور یوں اس انسان کی روح دن بدن کمزور ہونے لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ الٹا سونے سے انسان کا پیٹ دبا رہتا ہے، سو یوں انسان کے سانس، ہاضمے کا اور آنے والے وقت میں وہی انسان دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب بھی سویا کرو تو کروٹ بدلتے رہا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا شیطانی صفت ہے، کروٹ بدلتے رہنا مومن کی صفت ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت، کس وقت میں دودھ زہر بن جاتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے، کے، B12، امائنو ایسڈز، فائبر، سوڈیم اور دیگر خصوصیات شامل ہیں جو جسم کو توانائی بخشنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے
تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آج کل معمر افراد سمیت تمام نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، جلد تھکن ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق دودھ میں ٹریپٹوفین نامی ایسے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، صبح اٹھ کر موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جو ایک ہارمون ہے جس کے ذریعے پرسکون اور گہری نیند آتی ہے۔ رات کو 1 کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کر بھی پورا دن تھکن محسوس نہیں ہوتی اور جسم پورا دن حرکت میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو قبض یا تیزابیت کی شکایت ہے تو رات کو سونے سے قبل 1 کپ دودھ ضرور پئیں۔ اس سے نہ صرف نظام ہضم تیزی سے کام کرتا ہے بلکہ یہ سینے کی جلن اور معدے کی خرابی کو بھی درست کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے جسم میں کیلشیم کا اضافہ ہوتا ہے، جس سے ہڈیاں پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں۔ یہ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں، جس سے انہیں کمزوری اور نکاہت کا احساس ہوتا ہے۔ ایسے میں رات میں 1 کپ نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں مٹھاس ہو۔ رات کو 1 کپ دودھ پینا خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ دودھ میں وافر مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو جلد کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک بھی بڑھاتا ہے۔ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں، پر کبھی کبھار یہ دودھ زہر بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، بغیر مقصد کوئی چیز نہیں ہے، اور دودھ کو قدرت کی کئی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مانا گیا ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے، بس تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہر قسم کے درخت کو چیرتی ہے، یعنی کھاتی ہے۔ گائے کے دودھ سے علاج کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ پانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دودھ پسند تھا، کیونکہ یہ پیٹ سے جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے، جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ دودھ ایک کمپلیٹ میل ہے۔ دودھ انسان کو پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، کیلشیم اور میگنیشیم قیمتی وٹامن دیتا ہے، تو دودھ پیا کرو۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن بی اور منرلز بہت ہی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگر دودھ کو صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈاکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم شام 4 بجے سے 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت صحیح ہے۔ یا رات میں دودھ پی رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، آدھا کھانا اور آدھا دودھ لینا چاہیے، کیونکہ دودھ ہی ایک کمپلیٹ میل یعنی ایک وقت کی مکمل غذا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔